محرم کو امام حسین کربلا کی سرزمین میں پہنچے، اور یاد رکھیے گا کربلا کسی ظالم کی جاگیر نہیں ہے، میرے مولا حسین کی جاگیر ہے کہ جو علی اکبر کو عطا کی تھی۔ کربلا پہنچا اور پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا ہے، مختلف طریقے سے نام بتایا گیا۔ اس کو نینوا کہا جاتا ہے، اس کو قادریہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ پھر میرے مولا نے دہرایا تو کسی نے کہا کہ مولا اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے تھے۔ جیسے ہی کرب و بلا کا نام آتا ہے نا تو خود بخود ہماری وہ آنکھیں کریا کرنے لگتی ہیں۔ کربلا اس لیے کہ جو بھی نبی وہاں پہنچا ہے، ہر ایک نبی کے اوپر وہاں پر مصیبت آئی ہے کہ نبی کا نواسا ہے کربلا میں پہنچا، خیمے نصب ہو گئے، ہر ایک خیمہ الگ الگ جگہ سے نصب کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا کو نقشے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو چاروں طرف سے خیمے تھے۔ مولا حسین نے بالکل وسطی خیمہ اپنی بہن زینب کا قرار دیا، اپنی بہن زینب کے لیے خیمہ قرار دیا۔ ایک جملہ اور ایک واقعے کے ذریعے سے مسائل کربلا، میرے عزیزوں، میرے نوجوان بھائیوں، عزاداران مظلوم کربلا، صحرا کے لال کا ماتم کرنے والوں، انشاءاللہ ماتم کے سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماتم کرنے والوں، مسائل سن کے رونے کا نام نہیں ہے، احساس کا نام ہے۔ احساس کرتے چلے جاؤ تو آنکھوں سے آنسو نکلتے چلے جائیں گے۔ خیمے نصب ہو گئے، دن ڈھلتا گیا تو محرم کی غربت اس طریقے سے وہاں تک پہنچی کہ جو غروب کا وقت تھا، تمام خیموں میں عبادتوں میں مشغول ہیں۔ رات جب ڈھلتی رہی، آدھی رات کے بعد ثانیہ زہرا اپنے بھیا کے خیمے میں آ کے یہ کہتی ہیں، بھیا جب سے ہم اس سرزمین میں اپنے قدم کو رکھے ہیں نا باپ بھیا، کوئی نہ کوئی مصیبت آ پڑی ہے۔ کہا بہن جنم کیا ہوا؟ کہا کہ بھیا جب سے ہم یہاں آئے ہیں، خیمے نصب ہوئے ہیں، بھیا اس خیمے کے پیچھے سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی جوان بیٹا اس دنیا سے چل بسا ہو، بہت روتی ہے بھیا، بہت روتی ہے بھیا۔ کہا کہ بہن کہ رات میں مل جائے، کل اگر ایسے ہو تو مجھے بتانا، دوسرا دن بھی آیا۔ ٹھیک، آدھی رات گزری تھی، پھر دوبارہ خیمے کے پیچھے اسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا لال حسین۔ یہ کہتے میں کیا کرتی تھی؟ زینب گھبرائی، کہا بھیا دوبارہ آواز آئی۔ جب تیسری مرتبہ پر جب تیسری مرتبہ آواز آئی، امام حسین نے کہا جیسے آواز آنے لگے نا مجھے آگے بلانا۔ جیسے آواز شروع ہوئی نا، ادھر زینب کبریٰ نے اپنے بھیا کو بلایا، مظلوم کربلا چلے آگے، ساتھ ساتھ عباس علمدار بھی تھے، ادھر ساتھ ساتھ میں علی اکبر بھی تھے، جناب قاسم بھی تھے، چلتے رہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا یہ خیمہ ہے، اس کے پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دور سے سب نے کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش بیٹی ہے جو خیمے کے پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے سر کو زمین کربلا میں رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہائے میرا لال حسین۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، میرے مولا بھی آگے بڑھے، سب کے سب آگے بڑھے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ زینب کبریٰ نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا ہے بی بی بتا تم کون ہے؟ کس حسین کا غم منا رہی ہے؟ کس حسین کے غم کے سلسلے میں تو رو رہی؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تیرا کوئی جوان بیٹا دنیا میں چل بسا ہو۔ یہ کہنا تھا اس برقع پوش بیوی نے اپنی نقاب کو الٹا، آواز دی اے میرے لال حسین، اے میری بیٹی
فاطمہ زہرا ہو، جب سے تم نے مدینہ چھوڑا